ایک لفظ بہت ہر چوتھا کامنٹ ہوتا ہے بڈھی گھوڑی لال لگام, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر انسان جینے کے لیے آیا ہے, ہر ایج سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہاں رہی بات جیسے سعدیہ کام کر رہی ہوتی ہے تو سعدیہ کے لیے ضرور وہ کہا جاتا ہے ماں جیسی نہیں ہے. وہ کہتی ہے اماں کتنا بھی تیار ہو کے چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, بس جب آپ وہ جب تیار ہوتی میں کہتی ہوں اتنی پیاری لگ رہی ہوتی, کہتی جی ابھی دیکھیے گا. تو یہ چیزیں میں کہتی ہوں کہ دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اس چیز کا ریگارڈ بھی کرنا چاہیے, دوسروں کے جذبات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کچھ بھی اٹھ کر ان کے بچوں کو بول دیں یا ماں کو بول دیں تو امیجیٹ فیملی کو بہت برا لگتا ہے. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ میں سوشل میڈیا پر, اچھا ہمارے بچے جیسے ابھی میری بہنیں آئی ہوئی تھیں, ہم نے کل ہم باہر نکلے, میں نے ایک ریل بنا کے ڈال دی تو مجھے ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم سب کے بچے جو ہیں نا تینوں کے, وہ صرف ماشاءاللہ 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 لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کتنا حوصلہ ہے آپ میں, آپ یہ سب ڈال دیتی ہیں, لکھتی ہیں, بناتی ہیں. ہم لوگ تو بہت ڈرتے ہیں, کوئی بھی اپنے بچوں کی تصویریں نہیں لگاتا, ہم اپنے بچوں کی لگا دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں نظر کا ڈر نہیں ہوتا, کبھی آپ بہت سی چیز لگا رہے ہو, میاں کے ساتھ تصویر لگا لو جی اگلے دن لڑائی ہو جاتی. ہاں وہی اچھا سنیں, یہ چیزیں نا جو نظر لگنا وہ تو بحق ہے, لگتی ہے نظر, بٹ میرا ان چیزوں پر نا پتہ نہیں کیوں بہت بیلیو نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ کی خوشیاں تب بھی آپ سیلیبریٹ کریں, اور رونے والوں کے ساتھ تو کوئی نہیں روتا, ہنسنے والوں کے ساتھ تو چلے کچھ سیکنڈ آپ کے اچھے گزر جاتے ہیں. میں بھی کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے, اولاد بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن وہ گھر میں رہتی ہیں نا تو ان کا ذہن نہیں کھلتا, ان کو نہیں سمجھ آتی آپ اس ایج میں اس طرح کے کپڑے بھی پہن سکتی ہیں, آپ ایسے بال بھی بنا سکتی ہیں, آپ جیولری بھی پہن سکتی ہیں, وہ بال بھی ڈائی کروا سکتی ہیں وقت پر. سفید کیوں آنے دیں بال آپ, جب ہمارے بھی روٹس آتے ہیں مہینہ تو ہمیں اتنا برا فیل ہوتا ہے نا, میں شیشے کے آگے جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار نہیں فوراً ڈائی کروانے ہیں. تو میں بھی ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک, اور ہم لوگ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوں. یو نو پرسنلی اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے, ان کی طبیعت اس طرح کی ہے, یہ بہت کھل کر اظہار کرتی ہیں. میں تھوڑی ریزرو تھوڑی سی ہوں کچھ چیزوں کے معاملے میں, تو میں اتنی زیادہ پرسنل شیئرنگ نہیں کرتی. تو آئی ریممبر میں امریکہ گئی بھی تھی تو کافی مہینے ہم لوگ بہنیں وہاں پہ تھے, تو میری بہن نے اچھا میں جس طرح کی ویڈیوز لگاتی ہوں وہ ذرا تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہیں, تو میری بہن نے ایک دن مجھے کہا, کہنے لگی تم نے بہت دنوں سے کچھ لگایا نہیں. میں نے کہا آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام اٹ آل. تو مجھے کہنے لگی کہ دیکھو کبھی کبھی تمہارے جو لوگ فالوورز ہیں تمہیں مس بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اچھی سی چیز لگا دو. میں کہا میں کیا چیز ہے, ان دنوں میرا موڈ ویسے ہی آف تھا, جو کچھ یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا تھا اور میں وہاں بیٹھے اور زیادہ پریشان ہوتے نا, گھر سے دور ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیا لگا, ہم لوگ شکاگو میں تھے. کہنے لگی کچھ بھی لگا دو, روز ہم پھر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اس سے پھر آپ تینوں بھی آ جائیں گی. کہنے لگی کوئی بات نہیں, کیا ہو جائے گا, کیونکہ ایک تصویر نہیں تھی جو اکیلی ہوتی. تو میں نے وہ ایک ریل بنا کے ڈال دی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے اس کے اوپر سب سے جو چیزیں سے میں ایکچولی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اتنی دعائیں, اتنی محبت, اتنا پیار, میری بہنوں کو دعائیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یو نو اللہ نظر بد سے بچائے. کیسے وہ فیملی بنا لیتے ہیں چیزیں ڈال کے, کیسے لوگ, اور لوگوں نے پھر ایکچولی یہ بھی کہا, اچھا میں نے دیکھا تو لوگ نا ایک دوسرے کو ٹیگ کر رہے ہیں, مطلب وہ کہ نا وی سسٹرز شوڈ ڈو, پھر وہ سسٹر گولز پہ کسی میگزین اٹھا لیا, دیٹس واٹ سسٹرز شوڈ بی لائک. وہ اتنا آئی تھنک لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں انسپائر کیا کہ ہاں کیوں ہم اگر آپ بہنیں آپ کی اللہ نے آپ کو دی ہیں تو آپ اس رشتے کو سیلیبریٹ کریں, اس کو انجوائے کریں, اکٹھے نکلیں, گھومیں پھریں, کیونکہ نہ کسی کا میاں ساتھ تھا, نہ کسی کے بچے ساتھ تھے, ہم چاروں بہنیں تھیں. تو پیپل ایکچولی سسٹر گولز یو نو, تو کیونکہ اچھی چیز تو انسپائر کرتی ہے. کیونکہ ہے نا آج کل میں دیکھتی ہوں اتنی فرسٹریشن ہے لوگوں میں کہ بہن بھائیوں کے رشتے بھی اتنے ناپید ہو گئے ہیں. بہن بھائیوں کے رشتوں میں نا یہ رہ گیا ہے, ہاں صرف پیسہ رہ گیا ہے. جو بہن بھائی آپ کا ذرا اوپر ہے نا اس کو سب ملیں گے, اور جو ذرا اس سے بھاگیں گے اس کی بات بھی مانیں گے. لیکن میں کہتی ہوں جو تھوڑا سا آپ کا ویک ہے نا, صحت کے حساب سے ہو, فائنینشیل ہو, بہن بھائیوں کو تو اسے سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے ماؤں کو ہمیشہ وہ بچہ عزیز ہوتا ہے جو تھوڑا سا ویک ہو یا فائنینشیلی وہ
इतना स्ट्रांग ना हो। तो इस तरह की सोच रखने से हम लोगों की वीडियो से लोग इस तरह भी तो सोच सकते हैं। और बहुत से लोगों को और बहनों जैसा रिश्ता अभी मैंने कल लगाई, मैं लिखती हूँ तो कैप्शन मेरी लोगों को पसंद आती है, और मैं कैप्शन जब लिखती हूँ ना उर्दू में तो मुझे भी टक लगती है, तो मैंने छोटी सी कैप्शन लगाई कि जिंदगी गुलजार है इन रिश्तों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि इन रिश्तों में कभी आपको अपनी माँ नजर आती है, कभी बाप। तो इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, मुझे लगता है आपको आपके बहन भाई सब लगता है बस ये आपकी ना अप्रोच में रहे, क्योंकि पता है आपके करीब रहे। मेरी अम्मी ने बड़ी मजे की बात की थी, कुछ हुआ, मेरी खाला ने कुछ कहा, तो अम्मी ने एकदम, अम्मी कहने लगी तुम लोगों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के होने से पहले हमारा रिश्ता है, जिस दिन ये पैदा हुई थी उस दिन से मेरी बहन है। यस। तो वाकई वो जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, उनकी अपनी लाइफ होती है, आप जो बहन भाई होते हैं ना, आपने तो आंखें इकट्ठे खोली होती हैं, और फिर दोबारा से कनेक्ट कभी कर रहे होते इरेसेबल। हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं जब अपनी फैमिली में, जब अपने बहन भाइयों में ज़्यादा वेल अकम्पलिश्ड होते हैं, तो बाकी बहन में से, जैसे आपने कहा ना कि जब शादी की थी मैं अम्मा जो भी कर लूँ, हाँ, लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सो ये बच्चों के लिए वैसे डिफिकल्ट होता है और बाकी बहन भाई के लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कहीं भी जाएं, बहन भाई तो आपकी हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लोग कहते हैं देखा ना बस उसी ने अच्छा किया, बाकी तो सारे चलो निकम्मे ही। लोग ऐसे लोग तो कुछ भी बोल देते हैं ना, तो वो ये फील करते हैं वैसे बच्चे। अच्छा, हमारी फैमिली पता नहीं फिर कोई माशाल्लाह कहते हैं। माशाल्लाह हमारी फैमिली में जेलसी और मुकाबला है ही नहीं। मैं आपको सही बता रही हूँ, हमारी फैमिली में जब बाहर से बहुएं आती हैं ना, वो परेशान हो जाती हैं। ऐसा प्यार माशाल्लाह हमने नहीं देखा। हमारे बहन भाइयों में बिल्कुल नहीं है कि उसके पास पैसा है, उसके पास कम है। जो लोग जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चों के साथ फेयर है कि हम उनको उनके माँ बाप से कंपेयर कर लें? जैसे ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। मैं कहती हूँ हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे अगर किसी जगह पर हैं ना इस वक्त, मैं उनको बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद बड़ी मुश्किल से जगह बनाई है, और जिनकी नहीं बन सकी ना वो हार के बैठ गए। पाकिस्तान में ज्यादा क्योंकि टैलेंट उनमें बहुत है, मुकाबले ही करते रह जाते हैं। टैलेंट बहुत है। बात नहीं, वो देखिए पुरानी कहावत है ना, दैट नथिंग ग्रोज अंडर द शेड ऑफ अ लार्ज ट्री। जब माँ बाप का ऑरा बहुत बड़ा होता है ना, तो वो बच्चे को अपने आप को दुगना मनवाना पड़ता है टू कम एट पार। लेकिन वहां पर भी मैंने ये देखा है, देखिए आप कुछ भी कह लें, वो नेपो किड्स वाली आजकल बात बहुत चलती है, बहुत चलती लेकिन शायद उनके लिए वो दरवाजा खुल जाए, हाँ, मगर सस्टेन करने के लिए उन्हें अपने मेरिट पे ही करना पड़ता है। दरवाजे भी बहुत मुश्किल से खुलते हैं, लेकिन अगर खुल भी जाए तो खुल भी हमारे यहाँ कौन सा करण जौहर है जो सबके लेकिन मैं बच्चों को आपको लॉन्च बताऊं, कर दे? लेकिन मैं आपको बताऊं, टाइम से सब Exactly. अब आप जिस जगह पर हैं, जितने साल आपको हुए हैं, जितने साल मुझे हुए हैं, हमारे बच्चे फौरन तो वो जगह नहीं बना सकते। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं ना कि आप आज अगर सबा फैसल को देख रहे हैं तो उनकी एक जर्नी है, तो सादिया तो वहां भी नहीं पहुंची, नहीं पहुंची, बिल्कुल ये लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। और वो ना बड़ी बड़ी वाकई मेहनत है, वो न्यूज से शुरू पे कैसे एंटरटेनमेंट में सारा वही करंट अफेयर से किस तरह से आप एंटरटेनमेंट शिफ्ट होते हैं। रात मेरी बहनें पूछ रही थी कितने साल हो गए आपको शोबिज में, तो मैंने कहा कि 43 इयर्स मुसलसल, 81 से मैं मुसलसल। और अगर 80 ब्रेक भी नहीं ली सब, मैंने ब्रेक बच्चे पैदा होते थे वो भी 1 महीने की लेती थी, क्योंकि खबरें पढ़ती थी, इतना फ्रेम होता था, तो मैं वो भी लास्ट टाइम तक पढ़ती थी। और जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे बच्चे हो चुके थे, तो मैं अगर मैं काउंट भी करूँ ना, तो हार्डली मैंने इतने सालों में 365 दिन नहीं काम किया होगा। 300, यानी कि वो इस मैंने मुसलसल, अगर कभी ली होगी तो कितनी लंबी ब्रेक ली होगी? कितने साल हो गए वैसे? अभी ली इन्होंने, जब उनकी बीमारी में है ना जी, वो ली। नहीं, मैं तो खैर आई केम मच लेटर, लेकिन मैंने आई वुड से 94-95 से टीवी पे काम शुरू किया था, एंड इतनी लंबी ब्रेक नहीं ली, 2 दफा शायद ब्रेक ली थी। ये जो अभी गई हुई थी, वो अभी जो यूएस गई हुई थी, और तो 4 महीने की ब्रेक बहुत अच्छी थी, वो तो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना। लेकिन एक्चुअली अगर ब्रेक ली थी फ्रॉम प्रोग्रामिंग, बट मॉर्निंग शोज के भी तो हकूक है ना, ये लोग आप कैसे भूल जाते हैं? नहीं बिल्कुल करना पड़ता है। इवन क्योंकि मेरा रेगुलरली वीकली शो होता था, उसमें काम बहुत होता था, तो वो मैं जब ब्रेक लेती भी थी, अगर मैं 3-4 महीने कहीं चली भी गई हूँ तो काम होता रहता था, रिकॉर्डेड भी होता था। लेकिन आई थिंक शायद जिंदगी में 2 दफा, वंस व्हेन आई वाज लिविंग इन लंदन, तो वो कोई 2 साल की ब्रेक ली थी,
جب میں ٹی وی سے غائب ہو گئی تھی, اور پھر کوئی 7-7.25 when my husband was not well, لیکن جیسے ہی واپس آئی ہوں پھر کام شروع. اچھا میں ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں, آپ لوگوں نے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو اتنا اچھا مینیج کیا. اور میں شو کے آغاز میں بھی کہتی تھی کہ جو خواتین ہیں وہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں, آرگنائز کرتی ہیں, اور پہلے سے اپنی پلاننگ شروع کر دیتی ہیں. گھر بھی اب اچھا زبردست دیکھ رہی ہیں, بچوں کو اپنا اچھا پروان چڑھا رہے ہیں. یہ اس کے ویسے ریشیو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کامیاب شادی میں وہ لوگ کہتے ہیں 50-50 ریشیو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہم ذرا الٹ دیکھتے ہیں. ہمارے یہ ریشیو تقریباً 70-30 کا ریشیو ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائڈ ریشیو ہے؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ behind every successful man there is a very supporting woman. Behind every successful woman there is an extremely supportive man. کیونکہ میں literally یہ کہتی ہوں کہ میں آج جو ہوں 50% کریڈٹ شاید میری امی کو جاتا ہے اور 50% میرے میاں کو جاتا ہے. I would not be half the person I am today. کیونکہ ایک شخص آپ کو کہتے ہیں 70% سپورٹ کم سے کم دے رہا ہے. کیونکہ اب مجھے احساس ہوتا ہے جب مجھے اب ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے نا, مطلب ہر کام, گاڑی کی سروسنگ سے لے کے تو اپنے گھر کے معاملات اور ایوری تھنگ, اپنے ٹیکسز, اپنا بینکس, اپنا ہر چیز خود دیکھنی پڑ رہی ہے, اپنی میڈیکل بھی خود دیکھنی پڑ رہی ہے. تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار کتنا لوڈ تو میرے میاں نے اٹھایا ہوا تھا, جس نے مجھے وہ اسپیس دی تھی کہ ہاں میں صبح 9-9:30 بجے نکل رہی ہوں, رات کو 10:30-11 بجے گھر آ رہی ہوں, تو وہ پیچھے سے کوئی سنبھال رہا تھا ہر چیز کو. تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں بھی کسی بھی انسان کو آپ لے لیں, اس کی زندگی میں اس کو سپورٹ کرنے والے رشتے ہوتے ہیں تو ہی وہ لگ کر کام کر سکتا ہے. سمجھ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریشیو ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہسبینڈ کا بہت بڑا رول ہے. میں کہتی ہوں آپ ہسبینڈ کا کیا, آپ عورت جب گھر سے نکل رہی ہے اور گھر میں اگر صرف اتنی سی بھی ٹینشن ہے نا کہ ہاؤس ہیلپ نہیں پہنچی تو وہ سیٹ پر جا کر ڈسٹرب رہے گی. میں نے بڑا اس طرح کا ٹائم گزارا, میں پہنچ کر بھی وہ میک اپ کر رہے ہیں اور میں کہہ رہی ہوں اچھا 1 منٹ رکو, ہاں وہ پہنچ گئی, نہیں پہنچی, اچھا چلیں یہ کر لیں. اب یہ چیزیں بھی عورت کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں, اور جہاں پر اس چیز کی بھی آپ کو ریلیکس کر دیا جائے نا تو یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن عورت کے لیے بہت بڑی, یہی مینجمنٹ بہت بڑی مینجمنٹ ہے. اور میں ہمیشہ ویسے گھر سے مینج کر کے ہی نکلتی ہوں, لیکن میں گھر پر ہی نہیں ہوتی, میں یہاں ہوتی ہوں تو فیصل ہی سب دیکھتے ہیں. لیکن اور فیصل میرے خیال میں وہ اگر مجھے سپورٹ نہ کرتے میں آج ادھر نہ ہوتی. لیکن بہت ضروری ہوتا ہے, میں ان ہسبینڈس کے لیے بات کر رہی ہوں جو کرنے کے بعد اگر یہ کہیں کہ بھائی میں ٹینس اس وجہ سے رہتا ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ کا ایک یہ لفظ عورت کی ساری انرجی کو گرا دے, ساری محنت پانی پھیر دیتا ہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی جناب, آپ لوگ کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں.